اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے؟ جواب دیا گیا فیما یثبت ان به العون، جو مدد کر سکتا ہو، جو مدد کر سکتا ہو اس سے مدد مانگی جائے، اور جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو دیکھیں ایاک نعبد، عبادت کس کی؟ بولے اللہ کی۔ عبادت کب تک کی جائے؟ بتایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یقین کیا ہے؟ یقین الموت، اس لیے کہ اس سے زیادہ یقینی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کسی سے بھی پوچھو ہر ایک کہے گا مرنا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ یقین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور ایک نکتہ یہ بتاؤں، یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر آدمی اس کو مانتا ہے۔ یہاں آخر میں سورہ بقرہ میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آدمی کا ذہن اختلاف کی طرف جائے ہی نہ، مانے مرنے ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی۔ آگے بتائیے۔ تو گویا عبادت کب تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک۔ اچھا عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کیسے کی جائے؟ کب تک کی جائے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے۔ یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اچھا اور کیسے کرنا چاہیے؟ حدیث جبریل میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ بتائیے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو آپ کی عبادت کا انداز کیسا ہوگا؟ عبادت کب تک؟ موت تک۔ عبادت کیسے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت آپ کی ہونی چاہیے عبادت کے وقت، ورنہ پوری نماز تو ہماری دکانوں کی نظر ہو جاتی ہے، کھڑے ہیں یہاں اور ذہن ہے دکانوں میں اور دنیا میں۔